مدینے والے نے لکھا یہ شام والے کو علی کے بدلے اسی نے سبھی چکائے ہیں، پدر کے بعد زیادہ نہ جی سکی زہرا، سنو کہ ہم نے جو زہرا پہ ظلم ڈھائے ہیں۔ ما زالت بعد ابیہا معصبۃ الراس، ہمیشہ بی بی اپنے بابا کے بعد اس عالم میں ہوتی تھیں کہ ان کی پیشانی پر ایک پٹی ہوتی تھی، ناہلۃ الجسم، ان کا جسم بہت نحیف ہو گیا تھا، منحدۃ الرکن، ان کی کمر جھک گئی تھی، باقیۃ العین، ان کی آنکھوں سے ہمیشہ آنسو جاری رہتے تھے، محرقۃ القلب، ان کا دل جل چکا تھا۔ ایک خط ہے جو بی بی پر ظلم کرنے والے نے لکھا ہے حاکم شام کو، خود اس نے خط لکھا ہے کہ میں نے کیا کیا، فاطمہ کے ساتھ میں نے کیا کیا، وہ خط میں بیان کر رہا ہے۔ یہ بہار و انوار جلد نمبر 30 میں خط موجود ہے۔ اس کا یہ بیان ہے کہ میں بت پرست تھا، اپنے آپ کے لیے جب وہ اظہار کر رہا ہے اپنے ہی کسی ساتھی سے، تو وہ کھل کے بات کر رہا ہے کہ میں بت پرست تھا اور بت پرست ہی رہا۔ یہ یاد رکھیے گا، جو بی بی کے قاتل ہیں، ان پر ظلم کرنے والے، ان میں سے کوئی بھی اصل میں مسلمان نہیں، لائق احترام تو چھوڑ دیجئے، کوئی ہے ہی نہیں مسلمان اور قابل اس میں سے ایمان رکھنے والا۔ کہتا ہے ایمان کا فقط اظہار کیا، نفاق کو چھپا کر رکھا۔ جب میں نے زہرا کے گھر پر حملہ کیا تو اس گھر میں علی و فاطمہ موجود تھے، ان کے بچے حسن اور حسین موجود تھے، زینب اور ام کلثوم موجود تھیں، اور ان کی کنیز فضہ موجود تھی۔ میرے ہمراہ ابن ولید تھا، میں لفظ بلفظ وہ پڑھ رہا ہوں کہ جو کچھ ہوا۔ میرا غلام قنفس تھا، مجمع جمع تھا، میں نے دروازے کے حلقے کو زور سے پیٹا، کنیز باہر آئی، میں نے اس سے کہا علی سے کہو خلافت کا لالچ نہ کرے، اللہ اکبر، یہ بیہودہ اور فضول کام نہ کرے۔ یا امیر المومنین، سیدہ چادر لے کر باہر آئیں اور فرمایا اے جھوٹے اور گمراہ، بی بی نے اس سے کہا اے جھوٹے اور گمراہ۔ جس شخص نے بیوی پر یہ ظلم کیا ہے، آپ میں سے بہت سے سادات گھرانوں سے تشریف فرمائیں، کوئی سید ہوتے ہوئے کیسے سوچ سکتا ہے کہ میں دشمنان زہرا کے لیے ایک ذرہ برابر بھی نرم گوشہ لے کر آؤں گا دل میں؟ ہم تو سید ہیں، ہم تو غلام سید ہیں، لیکن سید ہوتے ہوئے تو اگر کوئی سید ایسی بات کرے تو کتنی تکلیف ہوگی کہ جو آدھا اہل بیت کے لیے کسی نرم گوشے کا قائل ہو۔ تو بی بی نے کہا اے جھوٹے اور گمراہ۔ اس لعین نے کہا اے فاطمہ دعی انکی یا فاطمہ حمقات النساء، اے فاطمہ یہ احمقوں کی طرح بات کرنا بند کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر علی باہر نہ آئے تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا، اس میں رہنے والے ہر شخص کو جلا دوں گا۔ وہ شخص کہتا ہے، کیونکہ وہ خط لکھ رہا ہے تو کہتے ہیں اب ہم نے دروازہ جلانا شروع کیا، ہم دھکا دے رہے تھے دروازے کو، فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے دروازہ بند کر کے رکھا، تھوڑا سا دروازہ کھلا تو میں نے اس میں اپنا ہاتھ اندر ڈال دیا اور سیدہ کے ہاتھوں پر تازیانہ مارا، سیدہ کا ہاتھ چھوٹ گیا، دروازہ گرا، سیدہ پر دروازہ گرا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا ارادہ تھوڑی دیر کے لیے بدل گیا۔ رسول زادی پر دروازہ تھا تو وہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے میرا ارادہ بدلا کہ میں آگے بڑھوں یا نہ بڑھوں، میں تھوڑا سا پیچھے ہٹا، لیکن علی کے ہاتھوں بدر و احد میں میرے بزرگوں کا قتل مجھے یاد آیا، میں آگے بڑھا، میں نے دروازے پر لات ماری، زور سے دروازہ کھلا، زہرا پشت در پر تھی، پیچھے ہے دیوار، بی بی درمیان میں ہے، آگے دروازہ ہے، میخیں لگی ہوئی تھیں۔ ایک دوسری روایت ہے ایسا رہا کہ سیدہ کو پیس دیا انہوں نے، مقنے میں بی بی سیدہ کا چہرہ تھا۔ آدھا جملہ پڑھوں گا اس لیے کہ حیا آتی ہے کہ کیا پڑھے انسان۔ اتنی زور سے سیدہ کے چہرے کے دونوں اطراف میں
بی بی سکینہ نے کربلا میں تماچا بعد میں کھایا تھا. سکینہ کی دادی فاطمہ زہرا نے، اس کا بیان ہے کہ دونوں گوشوارے گر گئے سیدہ کے. اتنی زور سے ہاتھ اٹھایا کہ دونوں گوشوارے گر گئے. میں آگے بڑھا، میں نے علی کو پکڑا اور علی کو گھسیٹ کر میں نے باہر نکالنا چاہا. تو علی آگے بڑھے اور سیدہ گری ہوئی تھی، تو علی نے سیدہ کے اوپر چادر کو ڈال دیا. اب یہ میرے اپنا ایک تخیل ہے کہ جیسے کسی میت پر آپ چادر ڈال دیتے ہیں، ویسے علی ابن ابی طالب نے سیدہ پر چادر کو ڈال دیا. سیدہ کا درد حمل شدید ہو چکا تھا، محسن شہید ہو چکے تھے، لہٰذا علی ابن ابی طالب کے آنسوؤں کو لے کر بی بی اپنے شکستہ پہلو پر لگایا کرتی تھیں روایت میں، اور کہا کرتی تھیں کہ مظلوم کے آنسوؤں میں اللہ تعالیٰ نے شفا کو رکھا ہے. یا اللہ یا اللہ. ایک روایت سناتا ہوں. اور اب کیل بی بی سیدہ کے جس میں اتھر میں پیوست ہو گئی تھی میخ، کچھ دیر تک انہوں نے دروازے کو دبائے رکھا. سیدہ زخمی حالت میں دروازے کو ہٹا کر علی کے سامنے سپر بن گئی. اب روا روا کانپ رہا ہے میرا. ایک لائن نے تلوار نکالی. کس کے سامنے؟ رسول کی بیٹی کے سامنے. اس نے تلوار کے دستے سے شکم سیدہ پر وار کیا. بی بی سیدہ کی صدا آئی، یا فضہ فخذینی لقد سقطت ما فی بطن احشائی. اے فضہ مجھے پکڑ لو، میرے بطن میں جو تھا وہ مار دیا گیا. فاطمہ اور حسین کا ایک جیسا مقدر ہے. محسن شکم سیدہ میں شہید ہوئے، اصغر دست سید الشہداء پر شہید ہوئے. اب قبیلہ بنی اسلم کے یہ پس فطرت لوگ علی کے گھر میں گھس آئے تھے. علی نے مجمع کو دیکھا، فرمایا تم میں سے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مگر رسول اللہ نے مجھے صبر کے لیے کہا تھا. یہ مجمع علی کی طرف بڑھا، اس نے علی کی گردن میں رسی ڈالی. سمجھ نہیں آتا ایام فاطمیہ میں بی بی کی شہادت پڑھیں یا علی کی غربت پڑھیں. یہاں پر اب ایک وقت آیا، وصیتیں بی بی سیدہ کی ہیں جو لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں. پھر ایک وقت آیا کہ بس بی بی فاطمہ گزر گئیں. آج شہادت کا دن ہے نا. جب کسی کی میت ہو جاتی ہے، آپ کے گھر میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی جنازہ ہوا ہوگا، تو رونا آ بھی رہا ہو تو بہت سارے امور ہوتے ہیں غسل و کفن کے، جس کی وجہ سے انسان اندر گھٹ جاتا ہے. کئی دفعہ وہ کاموں میں مصروفیات کی وجہ سے رو نہیں پاتا، لیکن اچانک اگر کوئی بہت عزیز اپنا سامنے آ جائے تو اس سے گلے مل کر بہت روتا ہے انسان. تو مولا علی علیہ السلام نے بہت ضبط کیا ہوا تھا، یہاں تک کہ سلمان کہتے ہیں کہ آدھی رات کا وقت تھا، میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی. میں نے دروازہ کھولا تو دو شہزادے ہیں جو سیاہ لباس میں کھڑے ہیں. کہا سلمان بابا نے بلایا ہے. ہر بات اب کتاب میں نہیں لکھی ہوتی، اب میں کچھ بین السطور پڑھ رہا ہوں. علی دروازے پر بیٹھے تھے، دور سے سلمان کو آتا ہوا دیکھا. علی کا ضبط ٹوٹ گیا یہاں پر. سلمان کے گلے لگ کر کہ سلمان زہرا کو مار دیا گیا. علی تنہا رہ گیا. کہ سلمان یاد ہے جب میرا فاطمہ سے ازدواج ہوا تھا، زبان حال پڑھ رہا ہوں، یہ فاطمہ کے ناخے کی مہار پکڑ کر نبی کے گھر میں میرے گھر تک تم لائے تھے. اب چلو میرے گھر سے جنازے کو لے کر.
جنازہ تیار ہو گیا، مولا نے فرمایا حلم تزود من امکم، بچوں ماں کا آخری دیدار کر لو، خدا حافظ کہہ دو۔ بچے آگے بڑھے، فحنت ونادت وصاحت ومدت یدیہا وضمہما الی صدرہا ملیا۔ علی جیسا انسان قسم کھا کر کہتا ہے خدا کی قسم، جب بچے ماں سے لپٹے ہوئے تھے تو میں نے دیکھا زمین و آسمان کے درمیان صدا آ رہی تھی کہ فاطمہ سے جدا کر دو اے علی، بچوں کو فرشتوں میں کوہرام بپا ہے۔ بیوی نے زور سے جھینپ لیا حسین کو اپنے سامنے۔ آج بھی یاد ہے ایک ماں کی محبت کا سما، جس گھڑی دہر سے رخصت ہوئی خاتون جنا، صحن میں رکھا تھا تابوت، علی تھے گریاں، رو کے حسنین صدا دیتے تھے بولو اماں، مامتا تڑپی تو دستور کہن ٹوٹ گئے، سن کے بچوں کی صدا بندے کفن ٹوٹ گئے۔ خاتون کو دفن کیسے کیا جائے؟ یا اللہ، جنازہ چلا، ورثہ میں سے کوئی رونے والا نہیں تھا، اس لیے کہ مدینے والوں کو خبر نہ ہونے پائے۔ روایت کہتی ہے کہ آگے آگے فاطمہ کا جنازہ تھا، پیچھے پیچھے حسن اور حسین گریبان میں منہ ڈالے سسکیوں سے رو رہے تھے۔ خاتون کو دفن کرنے کے لیے دو محرم ہو، ایک جنازہ دینے والا ہو، ایک جنازہ لینے والا ہو۔ جنازہ دینے والے علی ابن ابی طالب ہیں، جنازہ لینے والا کون ہوتا؟ قبر زہرا سے دو ہاتھ، اے علی میری بیٹی میرے حوالے کر۔ علی نے کہا آپ کی بیٹی آپ تک پہنچ گئی، اب وہ بتائیں گی ہمارے ساتھ کیا گزری۔ فاحفظ السوال، آپ ہی پوچھئے گا، واستغفر الحال، وہ اپنی حالت آپ کو بتلائیں گی۔ اس وقت مولا علی نے، روایت کا مفہوم یہ ہے کہ فرمایا کہ یا رسول اللہ لقد استرجعت الودیعہ، یہ امانت مجھ سے واپس لے لی گئی ہے، لیکن جب یہ امانت آپ نے مجھے دی تھی تو لم یکن ضلعها مکسورا، اس وقت زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہیں تھیں، اب جب میں امانت واپس کر رہا ہوں پہلو شکستہ ہے۔ مجھے نہیں معلوم آدھی رات کی تاریکی میں زہرا کو دفن کرنا زیادہ سخت تھا یا شام غریبہ ایک یتیم بچی کا اپنے باپ کے لاشے سے لپٹ کر رونا زیادہ سخت تھا۔ وہاں بھی زہرا آئی تھی، اے میرے لال آجا کربلا کی زمین جل رہی ہے، آئے میرے حسین میری گود میں آجا، آجا میرے بچے میری آغوش۔ اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها۔ سلام اس بی بی پر کہ المظلوم بعلها، جس کا شوہر مظلوم ہے، الممنوعۃ حقها، جس کے حق کو منع کر دیا گیا، المغصوبۃ ارثها، جس کی میراث کو غصب کیا گیا، المکسورۃ ضلعها، جس کی پسلیوں کو توڑ دیا گیا۔ المظلوم بعلها، جس کا شوہر بہت مظلوم۔ اے پروردگار اس ذکر کو قبول فرما، کو غم نہ عطا ہو سوائے غم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے، سیدہ کونین کی شفاعت سے بہرہ مند ہو۔ اللہ تعالی ہمیں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے ہمیں نسلوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پاک پروردگار تو مصائب سیدہ بی بی سیدہ پر جو ظلم ہوا اسے اپنے بچوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ دشمنان اہل بیت کے لیے ذرہ برابر بھی ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی نرم گوشہ پیدا نہ فرما۔ اے پروردگار تو
تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، جب بی بی سیدہ قیامت میں فرمائیں گی کہ یہ میرے حسین کا عزادار تھا، تو اس فہرست میں ہمارا نام بھی شامل فرما۔ قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، حضرت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔